السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ماں کا رشتہ اتنا پیارا اور انمول ہے کہ اس جیسا تعلق دنیا جہان میں کہیں نہیں ہے، اور ماں کی محبت اتنی خاص ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کو ماں جیسی محبت سے تشبیہ دی۔ یہی تو دنیا کا سب سے خوبصورت و پیارا رشتہ ہے، لیکن میری زندگی میں حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ مجھے ماں کی محبت نہ مل سکی، اور تو اور ماں کی وجہ سے ہی میرے باپ کی شفقت سے محروم رہی۔ لیکن بعض دفعہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں آنکھ سے اوجھل رہتا ہے۔ میرے لیے بھی کچھ ایسا راز بن کر رہ گیا تھا، جسے جاننے کی کوشش میں نے رشتوں کی حقیقت کو پا لیا۔ شروع سے میں اپنی ماں سے زیادہ قریب نہیں رہی تھی، ان کی ممتا اور رحم سے محروم رہی تھی۔ جیسے کوئی ملزم محض ایک الزام پر کڑی سزا دے کر مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، میں بھی مجرم ٹھہرائی جا رہی تھی، اور مجھے بھی اپنے جرم کا پتہ نہیں تھا، لیکن سزا کاٹ رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو حالات کی چکی میں پس رہا ہے۔ گھر میں عجیب سا ماحول بنا رہتا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے کمرے میں بھی نہیں آنے دیتی تھی، اور جب میں 12 سال کی ہوئی تو مجھے ماں کی دوری بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ ماں نے میرا کمرہ سب سے الگ کر رکھا تھا۔ ماں کے کمرے سے زوردار چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا میں اٹھ کر ماں کے کمرے میں چلی جاؤں، لیکن ایک خوف تھا جو میرے سر پر سوار تھا۔ میں صبح تک ویسے ہی جاگتی اور کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ میں اماں ابا کے کمرے میں جا کر ان سے وضاحت پوچھ سکوں۔ آج تک اماں نے مجھے اتنا ڈرا کر رکھا تھا کہ میں بھی اماں ابا کے سامنے نہیں گئی تھی۔ جو زیادہ بات مجھے حیران کرتی تھی، شام ہوتی میری ماں مجھے کہتی اپنے کمرے میں چلی جاؤ، کیونکہ ابا آئیں گے، میرے لیے کوئی چیز لائیں گے، میں ان سے لے کر ہی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا کہ تم یہاں نہیں رک سکتی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ مجھے ڈانٹ کر میرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ اس وقت میں اپنی ماں کو اپنی دشمن سمجھنے لگتی، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں باپ کی محبت سے مسلسل محروم رہتی آئی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوتا میں پورے گھر میں پھرتی رہتی، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا میری ماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی۔ مجھے ان سب باتوں سے بہت خوف آتا تھا۔ میری سبھی جاننے والی میری سہیلیاں مجھ سے کہتی تھی کہ تمہارا باپ تمہیں لینے کے لیے اسکول بھی نہیں آتا، جبکہ ہم سب کو ہمارے باپ چھوڑنے آتے ہیں اور واپسی چھٹی کے وقت ہمیں ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ میں لڑکیوں کی باتیں سنتی، حسرت سے انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے لیے تو کسی اور دنیا کی مخلوق تھی، کیونکہ آج تک میرے باپ نے مجھے محبت میں نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ان سب کی وجہ میری ماں تھی۔ اماں جب بھی مجھے اپنے پاس بلاتے، اماں کو غصہ آ جاتا۔ اماں کہتی کہ اس سے دور ہو، بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو انہیں ماں باپ سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ مجھے ماما کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات اماں ابا کے کمرے سے آوازیں آنے لگی، لگتا تھا جو پھر سے لڑ رہے ہیں۔ میرا بھی نام لیا جا رہا تھا، لگتا تھا کہ لڑائی میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں ذرا آگے بڑھ کر اماں ابا کے پاس گئی، ان کے کمرے سے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی کہ تبھی دروازہ دڑام سے کھلا۔ اماں میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ ہم سے دور آ کرو، خاص کر اپنے باپ سے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ چھوٹی بچی نہیں ہو کہ ہر وقت اپنی ماں کے پلو میں چھپی رہو، جا اپنے کمرے میں جا کر آرام کر۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، پر صبح اٹھی تو میری زندگی میں بدل چکی تھی۔ میری ماں میرے کمرے میں آئی، مجھ سے کہنے لگی بیٹی اب سے تم اسکول نہیں جا سکتی، ویسے بھی اسکول جانے میں لڑکیاں پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں گھر میں ایک استانی لگوا کر دوں گی، وہی استانی جو تم کو پڑھائی لکھائے گی۔ بھلا پڑھائی کر کے اسکول جانے کا ماں باپ کے خلاف ہونے کا کیا تعلق بنتا تھا؟ تم اپنے گھر میں ہی ساری ضروریات پوری کر لینا، لیکن اماں میری سہیلیاں اسکول جاتی ہیں، میں گھر پر کیوں رکوں؟ میری ضد سن کر ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولی یہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، میں تمہیں اسکول سے کیوں روک رہی ہوں؟ فی الحال تم گھر میں رہ کے امتحان کی تیاری کرو۔ ماں یہ کہہ کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے میں نے اماں سے اجازت لی کہ مجھے ایک بار آخری بار اسکول جانے دے، تاکہ میں اپنی سہیلیوں سے مل کر اپنے دل سے تو نکال سکوں۔ اماں نے مجھے اجازت دی، پر اماں آج کے تیور مختلف تھے، مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اسکول کے یونیفارم کی بجائے دوسرے کپڑے پہنائے اور بولی آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گی۔ اماں میرے ساتھ اسکول تک گئیں، پھر اسکول کے باہر ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرتی رہیں۔
چھٹی کے وقت وہ مجھے خود ہی اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ اماں کی طبیعت عجیب سی لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے انہیں کسی کا خوف ہو یا پھر وہ مجھ سے کسی سے ملوانا چاہ رہی ہو۔ گھر آتے ہی ماں کا رویہ بدل جاتا، مجھ سے ایسے رویہ اختیار کرتی جیسے میں ان کی سگی نہیں سوتیلی اولاد ہوں۔ مجھے کمرے میں بھیج کر اماں خود اپنے کمرے میں تیار ہونے لگیں۔ آج اماں نے سورج جوڑا پہن رکھا تھا، انہوں نے ہونٹوں پر لالی بھی لگا رکھی تھی، لگتا ہے جیسے کسی کا استقبال کرنے کا ارادہ ہو۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں نے اماں کو اوپر سے ہی دیکھا تھا، لگتا ہے آج وہ کسی کے استقبال کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی اماں کو اوپر سے ہی دیکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ رات کا کھانا کھانے کے لیے نیچے والے کمرے میں جاؤں، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ آج تو انہیں اماں کے کمرے میں نہیں آنا، میں دبک کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد مجھے ابا کے قدموں کی آواز آئی، پر اس کے بعد گھر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی، نہ ہی اماں سے، اب تو میں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ ویسے مجھے اسکول چھوڑنے کا دکھ بہت زیادہ تھا، میں نے یہ دکھ اپنے دل پر لے لیا تھا۔ میں ہر صورت اپنی ماں کو یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت غلط کیا ہے۔ مجھے اپنے اسکول سے ہٹا کر میں نے اس سے بات چیت کرنا بھی کم کر دی تھی، لیکن اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے اسکول سے ایک استانی میری ماں سے ملنے کے لیے میرے گھر میں آئی۔ میں بڑی خوشی خوشی استانی جی کے سامنے جانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے میرا نام لے کر باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں وہیں پہ کھڑی ہو کر اپنی ماں کی باتیں خفیہ طریقے سے سننے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی میرے سامنے جانے پر میری ماں یہ باتیں کرنا بند کر دے۔ میری ماں نے میری استانی کو بڑے رازدارانہ انداز میں بتایا کہ مجھے ایک مہلک بیماری ہے، جس کی وجہ سے مزید اسکول نہیں آ سکتی۔ واقعی یہ بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگا تھا، مجھے تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ بس استانی صاحبہ، آپ کو تو پتہ ہے غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ استانی صاحبہ نے امی کو سمجھایا بھی کہ وہاں اور بھی لڑکیاں آتی ہیں، کسی کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میری ماں نہیں مان رہی تھی، بولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ بھی نہیں مانتا، آپ کسی اور بچے کو اسکول میں داخلہ دے دیجئے، میری بیٹی کی طرف سے معذرت ہے۔ ہاں جو استانی صاحبہ اسے یہاں پر پڑھانے کے لیے آئیں گی، انہیں بھی تو سب کچھ آتا ہے۔ اماں نے میری اسکول کی استانی کو مطمئن کر کے بھیج دیا تھا، لیکن میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں اماں کے جھوٹ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو اماں نے حسب معمول مجھے میرے کمرے میں بند رہنے کا حکم دیا۔ اب تو سب کی عادت ہو گئی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری اماں اتنا بڑا جھوٹ اور گنانا الزام بھی مجھ پر لگا سکتی ہیں۔ اگلے دن اماں نے بہت عجیب بات کر دی، میرے کمرے میں آئی اور رات کے وقت مجھ سے کہنے لگی، بیٹی میں چاہتی ہوں تو میری خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ اماں مجھے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے خالہ کے گھر کیوں بھیجنا چاہتی ہیں؟ میرے سوال کا جواب نہ دے کر انہوں نے مزید الجھن میں ڈال دیا، بیٹی بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، بہت اچھا ہوگا، ورنہ تم یہاں رہ تو رہی ہو لیکن تمہاری زندگی جیرن ہو جائے گی۔ ماں کی جو اس طرح کی باتیں تھیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اجیرن تو ہو ہی چکی تھی، یہ بات میں بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ میں جب کھڑی تھی، اماں مجھے گھر سے جانے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ میری بات سن کر اماں تو بالکل چپ ہو گئیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں بیٹی، میں تو تمہارے باپ کے ساتھ رہوں گی، میرا شوہر ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم ابھی شادی شدہ نہیں ہو، تمہیں کیا پتہ ایک عورت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اماں کی بات نے مجھے خاموش کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے ابو کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی۔ نہ میرا ہی استعمال ہوا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اماں ابا ہمیشہ مجھ پر کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ اب کی بات تھوڑی سی باتیں میرے کان میں پڑی تھیں، اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ہرگز اپنی بیٹی کے لیے صبر نہیں کرنے دوں گی، میری بیٹی کی زندگی تمہاری مرضی پر نہیں گزر سکتی، وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، میں نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تم ایک لاپرواہ انسان ہو، ہاں میری بیٹی کے قریب آنے کی کوشش نہ کرو۔ عجیب باتیں کر رہے تھے۔
آخر بیٹی کو باپ سے خطرہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے دور رہا جائے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ اگلے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے میری آنکھیں کھول دی۔ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کافی طاقتور اور مضبوط لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مردانہ تھے۔ اسے کالے رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اماں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اماں نے مجھے ان کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا کیونکہ اماں ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ اماں کی چال سے لگ رہا تھا کہ جیسے بوڑھی ان کے لیے بہت اہم شخصیت ہے اور وہ اس کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ اس کی طبیعت کو ناگوار گزرے۔ اماں نے مجھے اندر کچن میں بھیج دیا تھا، لیکن ان کی آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری اماں اپنی چادر نکال کر اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بڑی بھی مجھے اس لڑکی سے نجات دلا دو، بلکہ یہ کوئی اور نہیں، میری سوتن ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی جوان خوبصورت ہے۔ میرا تو روح بھی جل گیا، اب تو بالوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ میرا شوہر مجھے کہاں پوچھے گا، بس آپ اسے کس طرح لے جائیے، اور آپ کو آگے بھی سب کچھ پتہ ہے نا جو آگے کرنا ہے۔ ہاں ہاں بیٹی، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، کیا ہوتے تو ایسا ہوتا۔ میری ماں نے حسرت بھرے انداز میں بی جان کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا میری ماں واقعی میری بات کہہ رہی ہے۔ لڑکی کے لیے کوئی مشکلات خود سے کھڑی مت کرنا، جو بھی ہوگا میں خود کروں گی۔ تمہارے شوہر نے تو ابھی اس سے نکال نہیں کیا، نہ ہی اس بی جان نے اماں سے پوچھا۔ نہیں نہیں اماں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، پر اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ اسے میری سوتن بنا دے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، اس کی تو عمر کم ہے، اسے کئی رشتے مل جائیں گے جن سے مطمئن رہے گی، لیکن میرے لیے تو ایک ہی شوہر ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اگر اس نے مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا تو میں ساری زندگی کیا کروں گی، کس کے ساتھ گزاروں گی؟ اب کیا آخری عمر میں مجھے اتنے دکھ ملیں گے؟ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگی۔ مجھے تو اماں کی باتیں بہت پاگلوں والی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا اس بوڑھی ہی بی کے جانے کے بعد میں اماں کی خوب کلاس لوں گی، ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے اتنی فضول باتیں اس عورت سے کیوں کی اور ابا کے بارے میں اتنی گھنونی اور گری ہوئی بات کی۔ یا اللہ اماں کو کیا ہو گیا ہے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں فوراً اماں کے پاس گئی، ان پر برس پڑی۔ اماں تمہیں ابا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کون سا تمہیں پیسے ملتے ہیں اس سے باتیں کر کے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل، اور تمہیں کیا پتہ میرا درد کیا ہے؟ تم بس اپنے باپ کی چہیتی بنی رہو، تمہیں حقیقت کا جب ادراک ہوگا تب سمجھ آئے گی یہ دنیا کتنی بری ہے۔ اماں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دیکھا دروازے پر ابا تھے۔ اماں نے فوراً مجھے ہاتھ کے اشارے سے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ اماں میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، اب میں اوپر نہیں جاؤں گی۔ آئندہ سے میں اپنے ابا کے ساتھ اسی طرح رہوں گی جیسے بچپن میں رہا کرتی تھی۔ تم تو کسی چڑیل کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، میری ماں مجھے سمجھانے لگی۔ دروازے پر دستک تیز ہونے لگی، تبھی اماں نے جا کر دروازہ کھول دیا، مجھے سمجھانا چھوڑ چکی تھی۔ میرا دل بیٹھ رہا تھا، لگتا ہے اماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، تبھی گھر کا دروازہ کھلا۔ میرے سامنے ابا کھڑے تھے، ابا کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پر ان کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی نظر عجیب سی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا، جیسے اس شخص نے میری طرف بڑھایا۔ دیکھتے ہی میری اماں نے اسے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا، جس پر میرا ابا اماں سے خفا خفا نظر آیا۔ ابا نے مجھے کہا کہ تم اوپر جا کر کھیلو، اور ہاں ایسا کرو کہ ہمارے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ ابا کی بات سن کے میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی، ان کے پیچھے پیچھے اماں بھی آ گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ میں نے 100 بار سمجھایا ہے کہ تمہیں چائے بنانے کے لیے کچن میں مت آیا کرو، اس گام میں کام کرنے کے لیے میں ہوں، یہ گھر میرا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ چلو جاؤ، شاباش اوپر جاؤ۔ اماں نے چائے کا سامان میرے ہاتھ سے لے لیا اور مجھے اوپر جانے کو کہا۔ واقعی میں لگتا تھا یہ گھر میرا نہیں ہے۔ آج مجھے اپنا آپ بہت اجنبی اور پرایا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کروں گی جو میرے بارے میں لوگوں سے طرح طرح کی مختلف رنگ برنگی باتیں کرتی رہتی ہے۔
میرے ساتھ کیا مخلص ہوگی؟ کبھی لگتا تھا ماں کے رشتے کے بارے میں جو بھی سنا ہے سب جھوٹ ہے، ماں باپ بھی مخلص نہیں ہوتے، لیکن گمانوں پہ چلنے والی منہ کی کھاتے ہیں۔ میں بھی انہیں میں شامل تھے۔ اماں نے میری پڑھائی کا عمل تیز کر دیا تھا۔ ہر روز وہ استانی جی آتی، مجھے پڑھا کر چلی جاتی۔ میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ میں تو اسکول جانا چاہتی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ دن بھر میں جس طریقے سے اپنا وقت گزارتی تھی گھر میں بیٹھے بیٹھے، سب کچھ تو بالکل ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن عجیب بات ہوئی، ماں نے پھر سے اس بوڑھی عورت کو ہمارے گھر بلایا اور مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ عورت مجھے گور گور کر دیکھنے لگی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی نظریں عجیب تھی۔ اماں اسے التجائیہ نظروں پہ دیکھ رہی تھی، لگتا تھا اماں نے اسے کو ہاتھ درخواست کر رکھی ہے۔ تب بھی وہ اماں کی بات پہ اتنی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری لڑکی؟ اس عورت نے مجھ سے پوچھا۔ میری اپنی عمر بتائی اور اپنے کانوں کا ہاتھ لگانے لگی۔ بھئی زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے زمانے میں تو اس عمر کی لڑکیوں کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ اسے دیکھو، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اماں نے اشارہ کیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسی بوڑھی عورت کو اماں یہی کہتی تھی، یہ لڑکی میری سوتن ہے اور میری چھوٹ سے شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ میری ماں سب کچھ جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر بھی وہ بوڑھی عورت اس بات پر یقین کر لیتی۔ مجھے تو بوڑھی کی عقل پر حیرت ہونے لگی تھی کہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ خیر خود تو وہ کسی مرد سے کم نہیں تھی، اس عمر میں بھی جا کر اس میں کوئی نزاکت یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ وہ ہٹی کٹی اور مردانہ جسم کی مالک تھی۔ شام کا وقت ہوا، ماں نے مجھے نیچے بلا لیا، ابا بھی سامنے ہی بیٹھے تھے۔ آج ابا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹی تمہاری عمر کیا ہو گئی ہے؟ ابا نے اچانک مجھ سے سوال کیا، تو تم کیوں اس کی عمر کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے؟ اماں نے یہ بات کہہ کر مجھے پھر اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اماں تم مجھے خواہاں ابا سے چھپایا نہ کرو، میں اپنے ابا کے ساتھ کیا تھوڑی دیر بات بھی نہیں کر سکتی؟ میرے بھی ابا ہیں۔ میں ابا کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابا نے حسرت بھری نظر سے دیکھا، جیسے میرا اور ان کا ایک ساتھ آخری دن ہو۔ خیر میری ماں اس طرح کی باتیں کرتی رہی۔ یوں رات کا وقت ہو گیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھی رات کو ماں کے کمرے سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں سیڑھیاں اترتی بیچ میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے میری اماں اوندے منہ پڑی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ابا بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ ابا کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ ارے جو ہونا چاہیے، بدبخت سے کوئی عاشق ملنے آیا تھا، میں نے اس کے سر پر مار دی اور یوں یہ بے ہوش ہو گئی۔ تو فکر نہیں کرو، مجھے اب یقین ہو گیا کہ تمہاری ماں بہت بد چلن ہے۔ اس کے ساتھ تم بھی رہو گی تو خراب ہی رہو گی۔ چلو میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاتا ہوں، تم وہاں پر محفوظ رہو گی، ساری زندگی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ابا کی بات سن کر مجھے شک سا ہو گیا۔ ابا مجھے ایک دم گھر سے نکالنے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ خیر میں ان پر زیادہ شک نہیں کر سکتی تھی، وہ میرا باپ تھا، میں کیسے ان پر کوئی الزام برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے فوراً اپنا بیگ پیک کر لیا جو کہ چھوٹا سا تھا، لیکن اماں کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا تو ابا نے کہا کہ ارے سے کچھ نہیں ہوا، بل ہلکا سا خون ہے، خشک ہو جائے گا، پھر ہوش میں آئے گی۔ نہیں ابا، میں نے خون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً اماں کو پکڑ کر سر اپنی گود میں لیا، انہیں پٹی بھی کی اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابا نے مجھ سے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور مجھے باہر لے جانے لگے۔ ابا کی زبردستی کہنے پر میں نے چیخ مار دی تھی اور وہ بوڑھی عورت جو شاید ہمارے گھر ہی آ رہی تھی میرے سامنے آ گئی۔ ابا کو دیکھ کر وہ عورت بہت غصے میں آ گئی، اس نے چہرے پر ایک زوردار مکہ مار دیا۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے ابا کے ناک پر ایک ایسا رومال رکھا جسے سونگھتے ہی ابا بے ہوش ہو گئے۔ ابا کے بے ہوش ہونے کی دیر تھی کہ اس عورت نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے چلتی بنی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرا تو دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک گھر میں موجود تھے، وہاں پر میری اماں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اماں تم یہاں؟ میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں میری بیٹی، یہ تو بلا و بھی جان کر جنہوں نے میں بروقت بچا لیا۔ کیونکہ اماں بچایا یا کسی اور نے؟ تم تو
اب نے کسی خبردار جو اپنے باپ والی بکواس کی۔ میں نے کہا کبھی تمہارے باپ کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اب میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کرنے لگی ہوں جو کہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ بڑی بھی جا چکی تھی۔ اب میں اور میرا کزن شاہد اور اماں اور خالہ کے گھر والے بچے تھے۔ میری ماں نے تفصیل سے خالہ کو ساری بات سمجھا دی۔ یہ سب ہو رہا تھا میرے گھر میں، اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اس گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے میرے خالہ زاد بھائی شاہد کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا۔ میری خوبصورتی دیکھ کر وہ حامی بھر چکا تھا۔ فوراً نکاح کی حامی بھر لی۔ سب کچھ اتنی ہڑبڑی میں ہوا کہ مجھے سمجھ بھی نہ آیا ہوا کیا ہے کہ میری ماں میرے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا۔ یہی بات سوچ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ میرا نکاح شاہد کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں اس کی منقوہ بن چکی تھی۔ میری ماں واپس ابا کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بعد میں جب مجھے ماں کی حقیقت پتہ چلی تو میں اپنا سر پیٹ چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تو اتنی ظالم اور خود غرض بیٹی ہو سکتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں ہاتھ دیکھا جو اماں نے لکھا ہوا تھا۔ شاید سے وہ کب کیا رابطے میں رہ چکی تھی۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ اماں اسے باقاعدگی سے ہاتھ دیکھتی اور ابا کی بری حرکتوں اور عادتوں کے بارے میں آگاہ کرتی۔ اماں نے لکھ رکھا تھا کہ ابا نشے کی وجہ سے اپنا توازن کھو چکے ہیں اور وہ مجھے بھی بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اور ان کے سب دوستوں کی نظر مجھ پر ہے۔ اماں مجھے ان سے بچانا چاہتی ہیں۔ اماں کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا برا بھی سوچ سکتا ہے۔ اس لیے میری اماں نے بی جان کا سہارا لیا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات پہ یقین دلانا مشکل تھا، اس لیے اماں نے سوتن والا جھوٹ بول دیا کیونکہ بی جان نے مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی خالہ کے گھر بیچ چکی ہوں۔ جب ہی بی جان نے میری شادی کسی اور سے کرنے کے چکر میں مجھے گھر سے نکالنے کے لیے میری مدد کی۔ اس رات جب وہ ہمارے گھر آئی ان کو یہی لگا کہ اماں کا شوہر واقعی مجھے شادی کے لیے گھر سے بھگا کر لے جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اماں کی مدد کی اور مجھے بروقت وہاں سے بھگا کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں اماں نے انہیں کہا ہوا تھا۔ یہ بات تو ان کے درمیان بہت پہلے طے ہوئی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ ان ساری مشکلات کے پیچھے میری ماں کی ہمت اور حوصلہ بہادری چھپی ہے جسے مجھ پر آنچ نہیں آنے دی۔ سچ ہے کہ ماں سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، بس ہمیں ان کے فیصلوں اور مصلحتوں کو سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔